اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے اللہ کی رضا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، بے شک یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے، وہ کچھ تیری رضامندی کا تابع نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اصلاح باطن کے طفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کرے۔ جو شخص اللہ تعالی قادر مطلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، ریاکاری اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، ریاکاری اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جوئی کی خاطر، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے، الغرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ امام عالی مقام حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر اور اس کے غضب اور ناخوشی سے بچا رہ، بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دے، اور جب مل جائے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کر۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا علم، عمل، دوستی، دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی کے لیے ہو، تنگی اور خوشحالی میں رضا و قضا کو ضروری سمجھ تمام مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے فقیروں کی تواضع کریں، اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت سے وابستہ اور اس کی فرما برداری پر موقوف ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے تو اسی کی خاطر، اور اسی کی خاطر میل جول رکھے، غرض سب کچھ اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ایسے کاموں سے باز رہ جو تیرے رب کو ناخوش اور لوگوں کو متنفر کریں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا، اور جو لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کر، اس کے غضب اور ناخوشی سے بچا رہ، اور اس کے خوف سے اپنے دل کو پال۔ جس شخص کی حالت اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اس کی مرضی کے چلنے سے درست نہیں ہوتی تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسے کبھی درست نہیں کرتا۔ اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت بیچ کر دوسرے کی رضامندی و محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی رضامندی کی نعمت عطا عنایت فرما اور ہمیں غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مستغنی بنا۔ آمین۔ اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے، اگر تائید الہی مدد نہ کرے تو اس میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی کا خواستگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثنا خواں بنا دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو خوش رکھتا اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثنا خواںوں کو
اس کی مذمت کرنے والے اور دشمن جان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب انسانوں کو اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت علی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔